ایک جگہ پر جمع کرنے کے لیے، راحت سے رہنے کے لیے، اپنی اندرونی معاملات اندر ہی رکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے گھر بنائے، تمہارے لیے گھر فراہم کی۔ اور گھر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایک تو عام گھر جو انسان بناتا ہے رہنے کے لیے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، ایک وہ جو انسان ایک ہلکے پھلکے انداز میں، کبھی کپڑوں کا، کبھی چمڑے کا، کسی طرح کا، پرانے زمانے میں الگ انداز تھا، آج کے زمانے میں الگ انداز ہے، خیمے بنائے جاتے ہیں۔ تستخفونہا، ہلکے پھلکے گھر جسے اٹھانے میں تم ہلکا محسوس کرتے ہو، اس کو پیک کر دیا جائے، اس کو لپیٹ دیا جائے، آدمی ایک ہاتھ میں اٹھا لیتا ہے، اور گھومنے کے اعتبار سے یا کسی اور وجہ سے یہاں وہاں وہ جاتا ہے، یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، کبھی سفر میں جاتا ہے، کبھی اپنے ہی علاقے میں رہتا ہے لیکن جو ہے کہیں دور کے مقام میں جاتا ہے، اس طرح سے وہ اپنے لیے گھر اپنے ساتھ لے کر کو نہیں جا سکتا ہے، جہاں جائے گھر نہیں بنا سکتا ہے، سفر میں کہیں ٹھکانہ حاصل کرنا چاہے گھر نہیں بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی مشکل کو دور کرنے کے لیے انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں کہ کپڑوں کے ذریعے سے، چمڑوں کے ذریعے سے، کچھ اور بھی چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنے لیے ہلکا پھلکا خیمہ بنائے، جہاں جائے ساتھ لے کر کے جائے۔ تو اس اعتبار سے انسان جب جب جس طرح کا گھر وہ اپنے لیے ضرورت محسوس کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے اس طرح کا گھر برابر سے فراہم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حتیٰ کہ عام جگہ ہی نہیں بلکہ پہاڑوں کی بھی اگر بات کریں تو رب العالمین نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا، کہ اللہ نے تمہارے لیے پہاڑوں میں غار بنائے تاکہ تم رہ سکو، تاکہ تم دوران سفر یا کسی اور جو آپ کی ایک ضرورت بن جائے وہاں تم ٹھکانہ کر سکو، وہاں تم رات بسر کر سکو، وہاں تم اپنی زندگی کا ایک حصہ لگا سکو جو تمہارے لیے ضرورت کی چیز بن جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی ایک تیسری بنیادی ضرورت اس سے متعلق بہت ہی اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ایک حساس انسان، ایک باشعور آدمی اس چیز کو پڑھ کر کے وہ بے اختیار پکار اٹھے گا کہ لا الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، جس نے ہمارے لیے ہر طرح کی ضرورت بیان فرما دی ہے اور وہ چیزیں ہمیں عطا فرما دی ہیں، ہمارے لیے روزی روٹی کا مسئلہ، ہمارے لیے لباس کا مسئلہ، ہمارے لیے گھر کا مسئلہ۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ کو اس معاملے میں شعور و آگہی سے کام لینا چاہیے، اور مجھے قوی امید ہے کہ یقیناً آپ نے اس معاملے میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کیا ہوگا، اور اپنے گھر والوں کو آپ اس معاملے میں تیار کریں کہ اپنی صلاحیتوں کا استعمال کریں، سوچیں اور اس تعلق سے تفکر سے کام لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھر کی جب بات کی، یہ اتنی بنیادی ضرورت ہے کہ صرف انسان ہی نہیں، جانور بھی اسے محسوس کرتا ہے، وہ جانور کی بھی ضرورت ہے، جانور بھی اپنے لیے گھر بناتا ہے یا ایسے جگہوں کا انتخاب کرتا ہے جو اس کے لیے گھر کی طرح بن جائیں، اس کے لیے گھر کا کام دیں۔ پرندے درختوں میں اپنے گھر بنا لیتے ہیں، یا مواقع نہیں ہے تو الگ سے اپنے انداز میں گھر بناتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹی جیسی چھوٹی مخلوق بھی اپنے لیے گھر تعمیر کرتی ہے، اس کے لیے اندر کمرے بناتی ہے۔ اس تعلق سے تحقیقات سامنے آ چکے ہیں، یہ صرف انسانوں کی تحقیقیں نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب گھر کی بات فرمائی، جیسے کہ میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ صرف انسان نہیں، جانور بھی اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے۔ گھر بنانے سے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے، سورۃ النحل۔ النحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، شہد کی مکھی کی بھاگ دوڑ، اس کا مجاہدہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، کتنی محنت وہ کرتی ہے سب کو معلوم ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ وہ اپنے لیے گھر بنائے، بلکہ اللہ نے شہد کی مکھی میں جو فطرت رکھی ہے، اسے کہاں کہاں گھر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہ کہاں رہ سکتی ہے، وہ اپنے لیے بہترین ٹھکانہ کہاں بنا سکتی ہے جو اس کے موافق ہو، اس کی زندگی کے موافق ہو، اس کے کام کاج کے موافق ہو، اپنے بچاؤ کر سکے، ایسی جگہوں کے لیے انتخاب اللہ رب العالمین نے اس کے لیے کیا۔ کہا کہ 3 جگہ میں اسے گھر بنانا ہے، پہاڑ پر، وَمِنَ الشَّجَرِ درخت پر، اور وَمِمَّا يَعْرِشُونَ بلند و بالا جگہوں پر۔ اللہ اکبر۔ اور مشاہدہ اس بات کی تائید کرتا ہے اور اس بات کو تقویت پہنچاتا ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مخلوق، انسان ہو، جانور ہو، اور جانوروں میں سے بھی مختلف، سبوں کے لیے کون سا بہترین انتظام ہو سکتا ہے، بہترین جگہ بن سکتی ہے، ان کے مزاج، ان کے کام کاج کے موافق اللہ نے انہیں وہیں پر گھر بنانے کا اللہ نے انہیں حکم دیا، ان کے دل میں بات ڈالی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، شہد کی مکھی ایک چھوٹی سی مخلوق، حشرات الارض میں شمار کی جانے والی مخلوق، زمینی کیڑے مکوڑوں میں شمار ہونے والی مخلوق، اللہ نے اس کے لیے گھر کا انتخاب کیا، ایک نہیں، اس کے کام کاج کے مطابق 3 جگہوں کا انتخاب کیا، اس لیے کہ یہ بنیادی ضرورت ہے۔ اس سے جو محروم ہوگا وہی اپنا درد بتلا سکتا ہے، وہی اس سلسلے میں اپنی احساسات کو سامنے رکھ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جانوروں سے متعلق جب یہ بات بیان فرمائی، انسان بدرجہ اولا تکریم کے لائق ہے، اور اللہ نے اس کی تکریم کی، اللہ نے اسے عزت بخشا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے سارے مخلوقات میں افضل رکھا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی ایک بنیادی ضرورت جو اس کے مکان سے متعلق ہے وہ بے سہارا ہو جائے، اس سے متعلق کوئی خیال نہ کیا گیا ہو، اس سے متعلق کوئی تدبیر نہ کی گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کی بنیادی ضرورت، چاہے وہ روزی روٹی کا معاملہ ہو، چاہے اس کے لباس کا معاملہ ہو، چاہے اس کے مکان کا معاملہ ہو، اللہ رب العالمین نے شروع دن سے ہی یہ چیزیں فراہم کر دی ہیں۔ ظاہر بات ہے اس کے لیے جدوجہد ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے، اس کے لیے بھاگ دوڑ ہونی چاہیے، اور انسان عموماً کرتا ہی ہے، اور جو کرتا ہے وہ عموماً پا ہی لیتا ہے۔ تو یہی معنی ہے اس کا، اللہ نے روزی روٹی دی، لباس دیا، گھر دیا، اس کا معنی یہی ہے کہ انسان کو اللہ نے ایک تو کوشش کرنے کا حکم دیا، اس کے اندر وہ طاقت دی کہ وہ چل سکے، وہ پکڑ سکے، وہ صلاحیتوں کا استعمال کر سکے، اور اپنی اس دنیا کو وہ جتنا اسے رہنا ہے اپنا گھر بنا سکے، اپنے لیے لباس خرید سکے، اور اپنے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے ان بنیادی ضرورتوں میں جانوروں کو ہی محروم نہیں رکھا۔ انسان کیسے محروم ہو سکتا ہے جانوروں کی؟ میں نے جو بات کی ہے صرف شہد کی مکھی کی بات نہیں ہے، اس سے متعلق مزید باتیں بھی ہیں جانوروں کے گھروں سے متعلق، جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا ہے۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے ہمیں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرنا ہے، لہٰذا آنے والی نشست میں اس کی بقیہ باتیں آپ کے سامنے لائی جائیں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآننا 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 نور يضيء طريقنا، قرآننا قرآننا يا قوم مصدر عزنا، قرآن